بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام آصف مقبول ہے اور میں آپ کو اپنے چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس کو سینٹرل ایشیا میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک ایسا ملک جس کو پورے سینٹرل ایشیا کی تہذیب و ثقافت کا گہوارہ سمجھا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سمرقند اور بخارا کے علاقوں پر مشتمل ایک ایسا ملک جہاں سے کسی دور میں بڑے بڑے مسلم عالم و جید پیدا ہوئے، جن کے علم کی روشنی 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پہنچ گئی۔ آج کے دور میں سیاحوں کے لیے سمجھا جانے والا سب سے محفوظ اور جنت نظیر ملک، جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ازبکستان کی۔ ناظرین، ازبکستان کو اگر دنیا کے نقشے پر ڈھونڈا جائے تو یہ سینٹرل ایشیا میں ترکمانستان، قازقستان، تاجکستان، کرغزستان اور افغانستان کے درمیان گرا ہوا ایک لینڈ لاکڈ ملک نظر آتا ہے۔ اس کا پورا نام ریپبلک آف ازبکستان ہے۔ اس نے 1 ستمبر 1991 کو سابق سوویت یونین سے آزادی حاصل کی اور اقوام متحدہ نے اسے 2 مارچ 1992 کو تسلیم کیا۔ ملک میں صدارتی آئینی نظام رائج ہے اور موجودہ صدر کا نام شفقت مرزیویف ہے۔ اس کا کل رقبہ قریباً 4.5 کروڑ مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کی آبادی قریباً 3.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کا GDP قریباً $275 بلین ہے۔ ناظرین، ملک میں سب سے زیادہ ازبک نسل پائی جاتی ہے، جس کا آبادی میں تناسب قریباً 84% سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ تاجک، افغانی، کرغز، ترکمانی اور قازق نسل کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ملک میں مسلمانوں کا تناسب آبادی کا قریباً 93% ہے، یعنی ازبکستان ایک اسلامک ملک ہے۔ ملک میں چلنے والی کرنسی کا نام ازبک سوم ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے مقابلے میں قریباً 64 ازبک سوم آتے ہیں۔ اس طرح ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں قریباً 10,690 ازبک سوم آتے ہیں، یعنی آپ چند سو امریکی ڈالر کے ساتھ ازبکستان کے لکھ پتی بن سکتے ہیں۔ ناظرین، ازبکستان کا شمار ٹرکنگ سپیکنگ ورلڈ کے ممالک میں شامل ہوتا ہے، یعنی یہ وہ ممالک ہیں جو تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ ترکی زبان بولتے ہیں۔ یہ ممالک ایسٹ ایشیا، ویسٹ ایشیا، رشیا، ایسٹرن یورپ، ساؤدرن یورپ اور شمالی افریقہ کے ممالک میں آتے ہیں، یعنی یہ ایسے ممالک ہیں جو کسی نہ کسی طور پر خلافت عثمانیہ کے زیر اثر رہے۔ روسی زبان ملک میں بولی جانے والی اور سمجھے جانے والی دوسری بڑی زبان ہے۔ تاشقند ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر صدیوں سے آباد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ 1917 کے روسی انقلاب کے دوران اور 1966 میں آئے زلزلے نے اس شہر کو بہت نقصان پہنچایا، مگر اس کی تعمیر و ترقی کا کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا چلا گیا۔ شہر کے پرانے حصے میں سوویت دور کے بہت سے مونومنٹس اور میوزیم دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر اس کے نئے حصے میں بڑے بڑے شاپنگ مال اور سیاحوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سا سامان موجود ہے، جن میں پرنس رومانوف پیلس، علی شیر اوپرا تھیٹر، امیر تیمور میوزیم اور میوزیم آف اپلائیڈ آرٹس کے نام قابل ذکر ہیں۔ رات کے وقت رنگوں، روشنیوں اور موسیقی میں نہایا ہوا یہ شہر پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق اس شہر کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے قریباً 67 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آئے، جو کہ اس شہر کی ٹوٹل آبادی کے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اس شہر کو پورے سینٹرل ایشیا کا ہارٹ کہا جائے یا دارالخلافہ کہا جائے تو یہ مغالطہ نہ ہوگا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ موجودہ ازبکستان کے علاقوں کو سب سے پہلے مشرقی ایران کے خانہ بدوشوں نے سب سے پہلے آباد کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے 6 اور 8ویں صدی قبل مسیح کے دوران خوارزم کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسلام اس خطے میں 8ویں صدی عیسوی میں آیا۔ یہی وہ سرزمین ہے جس نے بڑے بڑے مسلم عالم اور دانشوروں کو جنم دیا، جنہوں نے اپنی علم اور حکمت کی روشنی سے نہ صرف سینٹرل ایشیا بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے سنہری دور کی بنیاد رکھی، جن میں محمد البخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، الخوارزمی، البیرونی، ابو علی سینا،
اور عمر خیام کے نام قابل ذکر ہیں۔ مشہور منگول حکمران امیر تیمور لنگ کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا۔ وہ ازبکستان کے شہر سبز میں پیدا ہوا اور اس کا مقبرہ ازبکستان کے شہر سمرقند میں موجود ہے۔ ناظرین، ملک میں آئل اور گیس کے کافی بڑے ذخائر ملتے ہیں جن کو ایکسپورٹ کر کے ازبکستان بہت بڑا زر مبادلہ کماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازبکستان پورے سینٹرل ایشیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس کے علاوہ سونے اور تانبے کے ذخائر بھی کافی بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ اگر ایگریکلچر کی بات کی جائے تو ازبکستان پورے سینٹرل ایشیا میں سب سے زیادہ کاٹن پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، جس کی کاٹن کی کوالٹی بھی کافی اعلیٰ ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ساؤتھ کوریا اپنے کرنسی نوٹوں میں ازبک کاٹن کا استعمال کرتا ہے۔ اگر کلچر کی بات کی جائے تو کثیر تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود ازبک معاشرہ ایک سیکولر معاشرہ سمجھا جاتا ہے، جس کے کلچر، بود و باش، رہائش، لباس، کھانے پینے، غرض ہر چیز میں روسی معاشرے کی بہت بڑی چھاپ نظر آتی ہے۔ پورے ملک میں الکوہلک ڈرنک بڑی آسانی سے دستیاب ہے۔ پلاؤ کی ڈش جسے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کا اوریجن بھی ازبکستان ہے۔ ملک میں بھیڑیں بہت کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا گوشت ان لوگوں کی مرغوب غذا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔